مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں مووی کی سٹارٹ میں ایک آدمی سپالہ کو دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایریا ہمیں 1900 کا دکھایا گیا ہے۔ اس زمانے میں سلیڈ پر سفر کرنا بہت ہی نارمل ہوتا تھا۔ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے سلیڈ کا استعمال کیا جاتا تھا اور اس رائڈ کے لیے خاص قسم کے ڈاگز کا یوز کیا جاتا تھا۔ سپالہ بھی ایک سلیڈ رائڈر تھا۔ اس کے پاس بھی بہت اچھے نسل کے ڈاگز تھے جو کہ اس کے سفر اور اس کے کام کو بہت ہی ایزی بنایا کرتے تھے۔ ایک دن سپالہ کے پاس ایک نئے پپی کی برتھ ہوتی ہے جو کہ ایک سائبیرین ہسکا پپی تھا اور یہ ڈاگز بہت ہی زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور سپالہ کو لگتا تھا کہ یہ ڈاگ اس کے کسی بھی کام کا نہیں ہے اور اسی لیے سپالہ چاہتا تھا کہ وہ اس ڈاگ کو کسی اور کو دے دے، لیکن سپالہ کی وائف اس بات کو نہیں مانتی تھی کیونکہ وہ سب ڈاگز کو اپنے بچوں کی طرح ہی رکھتے تھی۔ سپالہ کی وائف اس بچے کا نام ٹوگو رکھتی ہے اور ٹوگو مجھے اپنے بچوں کی طرح پیارا ہے۔ یہ سب ڈاگز میرے دل کے بہت ہی قریب ہیں اور میں ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ ہمیں ٹوگو کو ایک موقع تو ضرور دینا چاہیے، ویسے بھی یہ ابھی بہت چھوٹا ہے، ہمیں اس کے بارے میں ابھی کوئی بھی کنکلوژن نہیں نکالنا چاہیے۔ اب سپالہ ایسا چاہتا تو نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی اپنی وائف کی بات مانتا ہے۔ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ٹوگو بڑا ہوتا جا رہا تھا، لیکن ٹوگو بہت زیادہ شیطان تھا۔ اس نے سپالہ کی ناک میں دم کر رکھا تھا، لیکن سپالہ کی وائف اس کو یہی کہتی رہتی تھی کہ ٹوگو کو اپنے ساتھ سلیڈ رائڈ پر لے جاؤ، لیکن سپالہ آگے سے یہی کہتا کہ وہ ابھی بہت کمزور ہے اور یہ سلیڈ رائڈ پر سروائیو نہیں کر سکتا۔ اب سپالہ ایک دن ٹوگو کو اپنے فرینڈ کو دے آتا ہے، مگر سپالہ کی وائف یہ جانتی تھی کہ ٹوگو جتنا زیادہ شیطان ہے اس کو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا اور اب ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ سپالہ کا فرینڈ اگلے دن ٹوگو کو واپس لے آتا ہے اور کہتا ہے تمہارا یہ ڈاگ بہت زیادہ شیطان ہے، اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اس بات پر سپالہ کی وائف بہت زیادہ مسکراتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی ٹوگو واقعی میں بہت زیادہ شرارتی تھا اور جب بھی سپالہ اپنے پریکٹس کر رہا ہوتا سلیڈ رائڈ کی تو ٹوگو اس کے پیچھے آ کر اس کو تنگ کرتا تھا، اسی لیے سپالہ اس کو فینس کے پیچھے بند کر آتا ہے، لیکن ٹوگو اتنا شرارتی تھا کہ وہ فینس کے نیچے سے بھی زمین کھود کر نکل آتا ہے اور پھر سپالہ کے پیچھے آ جاتا ہے اور اس کے ڈاگز کو تنگ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ سپالہ کی پریکٹس جو وہ سلیڈ رائڈ کی کر رہا تھا وہ ساری خراب ہو جاتی ہے اور ٹوگو ایک دن پانی میں بھی گر جاتا ہے، اس لیے وہ ٹوگو کو اب روم میں بند کر دیتا ہے، مگر ٹوگو وہاں سے بھی کسی طرح باہر آ جاتا ہے۔ اب ایک دن سپالہ اپنی فیمیل فرینڈ کو کنونس کرتا ہے کہ وہ ٹوگو کو اپنے پاس رکھ لے۔ سپالہ کی فیمیل فرینڈ بہت زیادہ اسٹرکٹ تھی اور وہ کہتی ہے کہ ٹوگو کو روم میں ہی رہنا ہوگا۔ خیر سپالہ کو اس بات سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، وہ ٹوگو کو اپنی فرینڈ کو دے آتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن ان کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد ٹوگو وہاں پر ونڈو کا شیشہ توڑ کر پھر باہر آ جاتا ہے اور سیدھا دوبارہ سے سپالہ کے پاس آ جاتا ہے۔ سپالہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور وہ خون ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ زخمی بھی ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو سلیڈ پر بٹھا دیتا ہے، مگر ٹوگو سلیڈ پر نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، وہ باقی ڈاگز کے ساتھ بھاگنا چاہتا تھا۔ جب بہت کوششوں کے بعد ٹوگو نہیں مانتا تو وہ اس کو باقی ڈاگز کے ساتھ سلیڈ کے آگے باندھ دیتا ہے، لیکن راستے میں سپالہ ایک بات نوٹ کرتا ہے کہ ٹوگو بہت زیادہ سپیڈ سے بھاگ رہا ہے باقی ڈاگز کی نسبت اور وہ بہت زیادہ انرجیٹک بھی ہے، اس لیے سپالہ اس ٹوگو کو ڈاگز کے سب سے آگے باندھ لیتا ہے، مینز لیڈ ڈاگ کے، اور ٹوگو اپنے پاؤں کی مدد سے سب کو جلدی گھر پہنچا دیتا ہے اور سپالہ گھر جا کر اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ ٹوگو بہت تیز بھاگا اور وہ اپنی وائف کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ٹوگو ایک لیڈ ڈاگ ہے۔ سپالہ ٹوگو کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا اور اس کی وائف بھی ٹوگو کو دیکھ کر بہت زیادہ مسکراتی اور خوش ہوتی ہے۔ ٹوگو کی مدد سے سپالہ بہت زیادہ سلیڈ ریسز جیت جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ٹوگو اور سپالہ اپنے گاؤں میں بہت زیادہ فیمس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ 12 سال ہو چکے تھے اور ٹوگو اب بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن سپالہ جب اپنے سفر سے واپس آتا ہے تو اس کو خبر ملتی ہے کہ شہر میں ایک بیماری پھیل چکی ہے اور اس بیماری کا نام تھا ڈفتیریا، اور وہ بیماری بچوں پر بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ مر بھی رہے تھے اس بیماری کی وجہ سے، لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، اس لیے میئر وہاں پر اب ایک میٹنگ بلاتا ہے اور اس میٹنگ میں سپالہ بھی جاتا ہے۔ میئر بتاتا ہے کہ اس بیماری کا ایک اینٹی ڈوٹ بھی ہے جو کہ یہاں سے 600 کلومیٹر دور نیواڈا میں ہے، لیکن وہاں پر جانا بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ایک بہت بڑا طوفان بھی آنے والا ہے۔
اب میئر سپالا سے بھی موسم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سپالا جواب دیتا ہے کہ سفر سے واپسی پہ میں بہت زیادہ ایک خطرناک طوفان دیکھا جس میں لوگ بھی بہت زیادہ ڈر رہے تھے اور ٹوگو بھی بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ اگر ٹوگو گھبرا رہا ہے تو ہمیں بھی گھبرانا چاہیے کیونکہ ٹوگو نے بہت ٹائم کے بعد ایسا منظر دیکھا ہے۔ یہ سب کہہ کر ٹوگو اور سپالا وہاں سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن باہر آتے ہی ایک ڈاکٹر سپالا سے لفٹ لیتا ہے تو سپالا اس کو ہاسپٹل تک چھوڑ دیتا ہے۔ ہاسپٹل پہنچ کر سپالا دیکھتا ہے کہ بچوں کی طبیعت تو واقعی ہی بہت زیادہ خراب ہے۔ اگر اینٹی ڈوٹ وقت پر نہ لایا گیا تو بچوں کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہوگا۔ یہ سب دیکھ کر سپالا سوچ میں پڑ جاتا ہے اور گھر جا کر اپنی وائف کو کہتا ہے کہ میں اینٹی ڈوٹ لینے ضرور جاؤں گا اور کہتا ہے کہ میں ٹوگو کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن سپالا کی وائف کہتی ہے کہ ٹوگو اب 12 سال کا ہو چکا ہے اور تم نے خود ہی کہا تھا کہ ٹوگو اتنا زیادہ اب اسٹرانگ نہیں ہے، اور کہتی ہے اب تو موسم بھی بہت زیادہ خراب ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم ٹوگو کی موت کا ریزن بنو، تم اپنی ساری زندگی اسی بات پر گزار دو کہ تمہاری وجہ سے ٹوگو مر گیا۔ لیکن سپالا تو ٹوگو کے بغیر جانا ہی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ ٹوگو کو لے کر اگلی صبح اپنی وائف کو گڈ بائے کر اپنے سفر کو چلا جاتا ہے۔ اب سفر میں سپالا اور اس کے ڈاگز بھی آگے بڑھ رہے تھے۔ اب ہوا اتنی تیز تھی کہ سپالا کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ٹوگو سب سے آگے ہوتا ہے اور سپالا اپنے ڈاگز کو آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ انہیں نیواڈا سے میڈیسن لے کر بہت جلدی واپس آنا تھا۔ سپالا اپنے ڈاگ کے ساتھ بہت ہی ایک گہری ڈھلان پر ہوتا ہے، تبھی اچانک ٹوگو رک جاتا ہے کیونکہ آگے ایک بہت ہی گہری ڈھلان ہوتی ہے جس کی وجہ سے سپالا، ٹوگو اور اس کے باقی ڈاگز کی جان بچ جاتی ہے۔ ٹوگو نے اس بھیانک طوفان میں بھی اس کھائی کو دیکھ لیا تھا اور وہ رک گیا تھا، اسی وجہ سے سپالا اور اس کے ڈاگز کی جان بچ گئی۔ تبھی سپالا دیکھتا ہے کہ ٹوگو کے پاؤں سے ایک بہت گہری چوٹ لگی ہوئی تھی جس سے بہت زیادہ خون بھی آ رہا تھا۔ اب پورا دن سفر کرنے کے بعد سپالا اور ٹوگو ایک آؤٹ پوسٹ پر پہنچتے ہیں جہاں جا کر وہ دونوں بہت زیادہ آرام کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر بھی ہوتی ہے جو کہ سپالا کو کہتی ہے کہ ٹوگو اب 12 سال کا ہو چکا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں بھی اب بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی سپالا اور ٹوگو، اس کا لیڈنگ ڈاگ جو ہے، وہ پھر بھی اپنے سفر پر آگے بڑھتے ہیں اور دوسری طرف بچوں کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی سپالا اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے اور اپنے ڈاگز کے ساتھ بہت زیادہ آگے پہنچ جاتا ہے تاکہ وہ شارٹ کٹس لے سکے۔ جب وہ آگے پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک خطرناک جمی ہوئی جھیل تھی اور دوسری طرف سے خطرناک طوفان بھی ان کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن سپالا یہاں پر ڈرتا نہیں ہے اور اپنے ڈاگز کو کہتا ہے کہ آگے بڑھو۔ اس برفیلی جھیل سے جو کہ ان کے قدموں سے بھی ہل رہی تھی، سپالا اور اس کے ڈاگز بہت ہی جلدی اس جھیل کو پار کر لیتے ہیں۔ اب اگین پورا دن سفر کرنے کے بعد سپالا اور اس کا لیڈنگ ڈاگ ٹوگو ایک دوبارہ آؤٹ پوسٹ پر پہنچتے ہیں اور وہ دونوں وہاں پہنچ کر آرام کرتے ہیں۔ دوسری طرف سپالا کی وائف میئر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میڈیکیشنز وہاں سے نکل چکی ہیں اور وہ راستے میں ہی سپالا کو مل جائیں گی، مگر سپالا تو شارٹ کٹ لے رہا تھا تاکہ وہ جلدی پہنچ جائے۔ اگر وہ میڈیکیشن اس کو نہ ملی تو سپالا کا سفر ایک دن اور لمبا ہو جائے گا۔ وہیں پر دوسری طرف ہم سپالا کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک اور دن کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک اور چیک پوسٹ پر پہنچتا ہے، لیکن ٹوگو کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن ٹوگو پھر بھی رکنا نہیں چاہتا، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ اپنے سفر کو لیڈ کرنا چاہتا ہے۔ اب ایسا ہی ہوتا ہے، سپالا اپنے سفر کے شارٹ کٹ سے جا رہا تھا، اگر راستے میں سپالا کو وہ بندہ نہ ملا جو میڈیکیشن لا رہا تو سپالا کا دن ایک دن اور لمبا ہو جائے گا۔ اب سپالا یہاں پر بہت زیادہ تھک گیا تھا اور اس کی آنکھیں بھی بند ہو رہی تھیں، مگر اس کے ڈاگز بجلی کی طرح آگے بڑھ رہے تھے۔ اب ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو نیواڈا سے ایک دوا لے کر آ رہا تھا اور وہ ایک جگہ پر رکتا بھی ہے۔ اب سپالا آگے بڑھ رہا تھا لیکن وہ آدمی اس کو آواز بھی دیتا ہے، لیکن سپالا نہیں سنتا، لیکن اس کے ڈاگ ٹوگو نے کچھ آواز سن لی تھی، اسی لیے سپالا اس کی آواز نہیں سن پاتا، مگر ٹوگو نے یہاں پر کچھ سن لیا تھا۔ اس آدمی کو لگ رہا تھا کہ سپالا نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی اور وہ ایسے ہی آگے بڑھتا رہا، مگر تبھی وہ آدمی دیکھتا ہے کہ سپالا سامنے سے واپس آ رہا تھا کیونکہ آگے جا کر ٹوگو رک چکا تھا۔ اب سپالا کے پاس وہ دوا تھی جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ دور آ رہا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دن کمپلیٹ ہو کر اپنے سیکنڈ چیک پوسٹ پر پہنچتے ہیں۔ سپالا کا دوست اس کو کہتا ہے کہ ٹوگو کو تم یہیں پر چھوڑ دو، میں نے ایسے خطرناک طوفان میں اپنے بہت سے ڈاگس کو کھویا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے اتنے پیارے ڈاگ ٹوگو کو کھو دو، لیکن سپالا اس بات سے منع کر دیتا ہے۔ لیکن سپالا کہتا ہے کہ لوگو میرا لیڈ ڈاگ ہے، جس کی وجہ سے میں اس کو سفر پر لے کے جاؤں گا،
اور اگلے دن سپالا اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیتا ہے اور پھر سے ان کے سامنے وہی خطرناک جمی ہوئی جھیل آتی ہے جس کو اس نے کل پار کیا تھا۔ اگر انہوں نے اس جھیل کو پار نہ کیا تو یہ جھیل کی وجہ سے ان کا راستہ ایک دن اور لمبا ہو جائے گا۔ سپالا اور اس کا لیڈنگ ڈاگ ٹوگو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ اسی راستے سے واپس جائیں گے۔ اب وہ اپنے ڈاگ ٹوگو کو کہتا ہے کہ آگے بڑھو، اور اس کے سارے ڈاگز بہت ہی تیزی سے جھیل کو پار کر رہے تھے۔ اب اس جھیل میں سے پانی نکلنا بھی آہستہ آہستہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لوگ یہاں پر رک گئے تو ڈاگ اور اس کے باقی ڈاگ سمیت وہ سب کے سب یہاں پر مر جائیں گے، لیکن ڈاگ اور اب وہ کسی نہ کسی طرح کنارے پر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ تبھی جب وہ آگے بڑھ رہے تھے تو وہ ٹکڑا ہلتا ہے اور کنارے سے الگ ہو جاتا ہے۔ اب سپالا ٹوگو کو اٹھا کر اس کنارے پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس برف کے ٹکڑے کو کھینچو۔ اب ٹوگو یہاں پر بہت زیادہ زخمی تھا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح وہ سب کو کنارے پر لے آتا ہے۔ اب یہ سب اس جمی ہوئی جھیل سے باہر کے باہر آ جاتے ہیں جہاں پر یہ لوگ پھنس گئے تھے۔ اب سپالا اپنے ڈاگز کو کسی نہ کسی طرح بچا کر ایک چیک پوسٹ پر لے آتا ہے جہاں پر وہی لیڈی ڈاکٹر بھی تھی۔ جب وہ ڈاکٹر ٹوگو کو دیکھتی ہے کہ تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ سپالا کو کہتی ہے کہ تمہارا ڈاگ مر رہا ہے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ اب وہ ڈاکٹر یہاں پر سپالا کو بھی اداس کر دیتے ہیں کیونکہ سپالا کو یہ ڈاگ بہت زیادہ پسند تھا۔ اب جب اگلے دن سپالا اپنا سفر شروع کرتا ہے تو وہ ٹوگو کو پیچھے باندھ دیتا ہے، لیکن ٹوگو نہیں مانتا۔ ٹوگو اب بھی اپنی جگہ پر آنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک لیڈنگ ڈاگ تھا، اور ٹوگو اپنی پوزیشن پر آ جاتا ہے۔ اب سپالا یہ سمجھ چکا تھا کہ ٹوگو کو بھی ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہونا چاہتا ہے اور وہ یہ خطرناک سفر ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ وہ اپنا سفر یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آخر کچھ گھنٹوں کے بعد خطرناک طوفان اتنا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ سپالا کو کچھ بھی نظر نہیں آتا اور نہ ہی سپالا کو راستہ نظر آ رہا تھا۔ اب سپالا اپنے لیڈنگ ڈاگ ٹوگو کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ راستہ کس طرف ہے، اب تمہیں ہی ہمیں لے جانا ہوگا۔ اب سپالا اپنے پورے چہرے کو ڈھانپ لیتا ہے اور ٹوگو ان سب کو آگے لے کر جاتا ہے۔ اب کچھ دور جانے کے بعد ٹوگو بہت زیادہ تھک گیا تھا، وہ تھک کر وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ اب سپالا ٹوگو کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے تمہیں اٹھنا ہوگا، تمہیں اس طرح ہمت نہیں ہارنی ہوگی، ہمیں یہ میڈیسن لے کر جانی ہوگی، اور اگر ہم اپنی منزل تک نہ پہنچے تو ہم سب کے سب یہیں مارے جائیں گے۔ مگر ٹوگو اس کی بات کا کوئی بھی رسپانس نہیں کر رہا تھا، لیکن سپالا کو اس بات کی خوشی تھی کہ ٹوگو کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ مگر پھر بھی ٹوگو اس کی بات کا کوئی بھی رسپانس نہیں کر رہا تھا۔ مگر تبھی وہاں پر ایک آدمی لالٹین لے کر آتا ہے، یعنی کہ ٹوگو نے یہاں پر اپنا کام کر دیا تھا۔ اب سپالا بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ ٹوگو نے اس کو چیک پوسٹ پر پہنچا دیا تھا اور یہاں پر ٹوگو نے اپنا کام کر دکھایا۔ ٹوگو کی وجہ سے سب کی جان بچ گئی تھی اور اب سب کے سب اندر جاتے ہیں، اور اب سپالا ٹوگو کو دیکھتا ہے جو کہ بہت زیادہ بے حال ہوتا ہے۔ ٹوگو کی طبیعت اب بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، اور یہ وہی آدمی تھا جس کو سپالا کی وائف نے میڈیسن لینے کے لیے بھیجا تھا کہ وہ چیک پوسٹ پر میڈیسنز کو لے آئے اور وہ اس میڈیسن کو لے کے ہاسپٹل پہنچ جائے جہاں پر بچے بہت زیادہ بیمار ہیں۔ اب یہاں پر وہ لوگ ریسٹ کرتے ہیں اور صبح کو سپالا اس آدمی کو وہی میڈیسن دے کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب وہ آدمی نام سٹی پہنچ چکا تھا جہاں پر اس کا رپورٹر ویٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ خبر سٹی میں پھیل گئی تھی کہ ایک آدمی بہت زیادہ خطرناک سفر میں بھی بچوں کے لیے میڈیسن لینے جا چکا ہے، اور اب رپورٹر کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جو کہ اپنی ٹیم کے ساتھ واپس آیا ہے۔ اب وہ رپورٹر سپالا کے بجائے اس آدمی کا نام اپنے نیوز پیپر میں لکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی وائف بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہے، اور اب ٹوگو بھی کافی حد تک ریپیئر ہو چکا تھا۔ اور اب ٹوگو اور سپالا نام سٹی پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس کے ٹوگو اور سپالا کے لیے بہت سے لوگ تحائف لے کر آتے ہیں، اور اب وہاں پر وہ بچے بھی آتے ہیں جو کہ اس میڈیسن کی وجہ سے ٹھیک ہو گئے تھے۔ تبھی وہاں پر ایک بچی سپالا کو کہتی ہے کہ کیا یہ ڈاگ ٹوگو مرنے والا ہے؟ اس کی اس بات سے سپالا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ گھر سے باہر آ جاتا ہے، اور یہ سب باتیں اپنی وائف کو کہتا ہے کہ میری وجہ سے آج جو ٹوگو کی حالت ہے وہ سب کی سب میری وجہ سے ہے۔ لیکن اس کی وائف اس سے یہ کہتی ہے کہ کیا ٹوگو کے علاوہ بھی تھا کہ وہ کوئی اور کوئی کام کر سکتا؟ اب سپالا یہاں پر خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ٹوگو کے علاوہ اور کوئی بھی یہاں پر یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب سپالا اپنے باقی ڈاگز کے ساتھ ٹریننگ کے لیے جاتا ہے تو وہ ٹوگو کو گھر ہی چھوڑ جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ٹوگو کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ میں گھر پر نہیں رکوں گا،
اور وہ باقی ڈاگس کے ساتھ سلیڈ رائڈ پر جانا چاہتا تھا، لیکن سپالا کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اب سلیڈ رائڈنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف سپالا کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ٹوگو اور سپالا ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور اس کی وائف بھی، وہ دونوں ایک دوسرے پر بہت اعتماد کرتے تھے اور بہت زیادہ ایک لمبے سفر پر جاتے ہیں، جس کے بعد ٹوگو کے بہت سارے بچے بھی ہوتے ہیں، اور وہ ان ڈاگس کو ایک نئی بریڈ کا نام دیتا ہے، سپالا ہسکا پپیز، جس کو بہت سارے ڈاگس اور بندے خریدنے آتے تھے۔ اب 1920 میں ٹوگو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور سپالا پھر بھی اپنے باقی ڈاگس کو ٹریننگ دیتا رہتا، اس لیے ٹوگو بہت زیادہ فیمس بھی تھا۔ اور وہ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ڈاگز ہی اس دنیا میں سب سے زیادہ وفادار اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔